عورتوں کو جانا مناسب بھی نہیں ہوتا، اور مرد حضرات کے لیے اس رش میں جانا بھی مناسب نہیں ہوتا. تو اس لیے مقامات پہ جہاں ہے وہاں موقع ہو تو ٹھیک ہے، نہیں موقع ہے تو وہاں جانے کا اہتمام کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. البتہ حج میں 6 مقامات ایسے ہیں وہ سب کے لیے ہیں. آواز آ رہی ہے؟ جی میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، معذرت مصعب، اصل میں میرے پاس خود انٹرنیٹ کا پرابلم ہو گیا تھا. جی آپ جی مصعب ایک منٹ رکیے گا، میں دوسرے حضرات کو بھی لائن پہ لے لوں کیونکہ ہمارے پاس 2 میٹنگ جو ہیں وہ آن لائن ہے اس وقت، تو ان حضرات بھی ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے، تو میں ان حضرات کو بھی لے لوں لائن پہ تاکہ وہ حضرات بھی ہمارے ساتھ کنیکٹ کر جائیں. معذرت، اصل میں اتفاق کی بات ہوئی کہ یہ ایک دم ڈسکنیکشن ہو گئی. Welcome. This service is provided by freeconferencecall.com. There is 1 host and 13 participants in this conference. All participants are muted. Please announce yourself. عمیر اخلاق. جی مصعب، یہ ایک سوال یہ تھا کہ یہی سوال جو ہم سے اصل میں کیا جا رہا تھا مصعب، کہ قربانی کے حوالے سے، کہ مصعب قربانی جو ہے ہماری ایک تو حج کی قربانی ہوگی، اور کیا عید کی بھی قربانی سپریٹ ہوگی جو صاحب استطاعت ہیں؟ قربانی 2 طرح کی ہے. ایک حج کی قربانی ہے جو تمتع اور قران میں واجب ہوتی ہے اور افراد میں مستحب ہوتی ہے، اور عید والی قربانی ہے. عید والی قربانی ہر صاحب نصاب پر ہوتی ہے. حج والی قربانی حدود حرم میں کی جاتی ہے. عید والی تو انسان کہیں بھی کر سکتا ہے، اپنے وطن میں بھی کر سکتا ہے، جو بقرعید کی قربانی ہے. تو صاحب نصاب والی قربانی اس حاجی پر واجب ہوتی ہے جو مقیم بن جائے، جن کو مکے میں آ کے 15 دن ہو جائیں، یا جو مکے سے حج کر رہے ہیں، یا جو باہر سے ایسے وقت آئے کہ 15 دن ان کے ہو جاتے ہیں. تو جو بھی حاجی مقیم بن جائے گا اس کو دونوں کرنا پڑے گی، تمتع کی بھی قران کی بھی. اگر تمتع کر رہا ہے تو تمتع کی، قران کر رہا ہے تو قران کی، اور ساتھ میں جو ہے عید والی. تو بقرعید والی قربانی جو ہے وہ اپنے وطن میں کر لے. حج والی قربانی یہاں حدود حرم میں ضروری ہوتی ہے، وہ یہاں کرنی ہے. البتہ وہ حاجی جو مسافر ہے، جس کے 15 دن نہیں ہوتے، مقیم نہیں بنا ہے، تو وہ اس پر خالی حج کی قربانی واجب ہے، تمتع یا قران والی، اور عید والی قربانی اس پر واجب نہیں ہے. کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لازم نہیں ہے اس پر. اچھا مفتی صاحب، ایک سوال یہ تھا کہ بعض لوگوں نے جو ہے گورنمنٹ کی جو آپشن ہے اس کے تھرو ہدی یا قربانی کا آپشن سلیکٹ کر، مطلب وہ دیکھ کر لیا ہے. اب ایسی صورت میں اگر وہ قران اور یا حج کر رہے، قران اور تمتع کر رہے ہیں، تو پھر وہ کیا کریں گے کنکری مارنے کے بعد؟ کیونکہ ایسا کوئی نظام گورنمنٹ کا نہیں ہے کہ وہ ان کو پتہ چل سکے کہ ان کی قربانی ہو گئی یا نہیں. جن لوگوں نے قربانی لے لی ہے اس صورت میں یہ ہے کہ اپنی رمی جلدی کر لیں اور حلق یا قصر میں تاخیر کریں. بہتر یہ ہے کہ رات کو کریں یا دوسرے دن صبح کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے. جی مصعب، اصل میں کچھ بیچ میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، تو آپ نے وہ 6 مقامات کا اصل میں شاید ذکر کیا تھا، میں خود بھی بیچ میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا دعا کا، تو وہ بعض حضرات کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ بتا دیں دوبارہ. اس میں حج میں ہم نے کہا جیسے کچھ اوقات ہیں قبولیت کی، کچھ مقامات ہیں. اب اوقات میں جیسے کہا اذان اقامت کے درمیان، یا اسی طرح نماز کے بعد، یا زمزم پینے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. تو یہ تو آسان ہے ہر ایک کے لیے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اور کچھ مقامات ہیں، کچھ مقامات وہ ہیں جہاں ہر ایک کے لیے رش کے دنوں میں جانا ممکن نہیں ہے، ملتزم یا میزاب رحمت کے نیچے. لیکن وہ 6 مقامات سب کے لیے مشترک ہے. پہلا مقام تو عرفات کے میدان میں ہے، وہاں کھڑے ہو کر قبلہ ہو کر دعا جو کی جاتی ہے دعا قبول ہوتی ہے. تو عرفات کا میدان یہ قبولیت کی دعا کا میدان ہے، جو حج کا اہم ترین دن ہے. جو چاہے انسان وہاں دعا مانگے، اللہ تعالیٰ سے قبول ہوگی. دوسرا مقام جو ہے یہ مزدلفہ کا وقوف ہے. مزدلفہ کے دن فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ ہو کر کھڑے ہو کر دعا کی، اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. تیسرا مقام کنکری مارنے کے بعد، چھوٹے اور درمیانے کے بعد، یہ دوسرے اور تیسرے دن یا چوتھے دن اگر ماری جائے، کیونکہ پہلے دن تو صرف بڑی کو ماری جاتی ہے، دوسرے دن چھوٹے کو مارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر قبلہ ہو کر دعا کرتے تھے، تو وہاں پہ بھی دعا قبول ہوتی ہے. درمیانے کے بعد بھی کھڑے ہو کر دعا کرنے سے قبول ہوتی ہے. اور صفا پہ جب انسان سعی کر رہا ہو تو
تو صفا پہ قبلہ رخ ہو کر دعا کی جاتی ہے، وہاں قبول ہوتی ہے، مروہ پر قبلہ رخ ہو کر دعا کی جاتی ہے، وہاں قبول ہوتی ہے۔ یہ 6 مقامات ہیں جو حج عمرے کے دوران پیش آتے ہیں، اور باقی اس کے علاوہ اور مقامات ہیں ملتزم وغیرہ جو بتایا گیا، وہ اگر سہولت سے جس کے لیے ممکن ہو عام دنوں میں تو ٹھیک ہے، ورنہ وہاں پر پہنچنا مشکل ہوتا ہے۔ ٹھیک، وہ سب یہ ایک سوال، 2 سوال تھے قران کے حوالے سے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ قران کے اندر جو ہے وہ جانور لانا ضروری ہوتا ہے تو ہم قران نہیں کر سکتے۔ دوسرا بعض کہتے ہیں کہ قران میں خالی ایک صحیح ہوتی ہے، 2 صحیح نہیں ہوتی۔ اس بارے میں تھوڑا سا پلیز بتا دیجیے۔ جانور لانا ضروری کسی کے لیے بھی نہیں ہے اور کسی مسلک میں بھی نہیں ہے، یہ لوگوں کی اپنی غلط فہمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جانور ساتھ لے کے آئے تھے، اور اکثر صحابہ ساتھ اس زمانے میں لے کے آتے تھے، اور پہلے جو ایسے ہی ہوتا تھا، حاجی آتے تھے اپنے ساتھ قربانی کا جانور ساتھ لے کے آتے تھے، تمتع میں بھی لاتے تھے بہت سے حاجی، قران میں بھی بہت سے حاجی لاتے تھے، اور کچھ نہیں بھی لاتے تھے۔ تو جانور ساتھ لانا کسی حج میں کوئی ضروری نہیں ہے، اور آج کل تو ممکن بھی نہیں رہا، یہ آج کل تو اس کا تصور بھی ختم ہو گیا۔ تو قران کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ جانور ساتھ لانا ضروری ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں بھی نہ اس کا لانے کی پابندی نہیں تھی، لانے اکثر لوگ لاتے تھے ساتھ، لیکن خاص قران کے لیے نہیں، تمتع کے لیے بھی لاتے تھے لوگ۔ تو وہ ضروری کچھ بھی نہیں ہے، اگر کبھی کسی زمانے ممکن رہا ہو تو انسان لے کے آ جائے، آج کل تو ممکن بھی نہیں ہے، تو قران بغیر جانور لائے بھی ہو جاتا ہے۔ البتہ قربانی جو ہے اور اس میں سعی قران میں 2 ہوتی ہیں، ایک سعی حج کی ہے، چونکہ قران میں حج عمرہ 2 نیتیں ہوتی ہیں، تو ایک عمرے کی سعی ہے اور ایک حج کی سعی ہے، تو 2 سعی ہیں۔ اس میں ائمہ کا اختلاف ہے، امام شافعی کا مسئلہ الگ ہے۔ ٹھیک، مطلب یہ ایک سوال ایک یہ کرنا تھا کہ کیا 13 کی جو کنکری ہے وہ زوال سے پہلے ماری جا سکتی ہے؟ کنکری 11-12 کی جو ہے وہ تو زوال کے بعد، ظہر کے بعد ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہوگی، اس سے پہلے جو رمی کرے گا اس پہ دم آئے گا۔ لیکن 13 تاریخ کی جو رمی ہے اس کا بھی اصل وقت زوال کے بعد ہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال کے بعد ہی ماری۔ لیکن حناف کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے زوال سے پہلے مار لی تو اس پہ دم نہیں آئے گا، مکروہ ہے، کراہت ہے، لیکن دم نہیں آئے گا۔ یعنی اگر کسی نے زوال سے پہلے ماری تو اس کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے اور دم بھی نہیں ہے۔ اگر سنت پہ عمل کرنا ہے تو زوال کے بعد رمی کر کے آئے تو 13 کا ثواب ملے گا، زوال سے پہلے جو رمی کر کے چلا جائے گا تو اس پر دم تو نہیں آئے گا، لیکن اس کو ثواب بھی کوئی نہیں ملے گا۔ مصحف اسی ضمن میں ایک سوال یہ تھا کہ اگر انسان ایسا مسئلہ آ جائے کہ وہ منا میں رات کا کچھ حصہ گزار ہی نہیں سکا، جو 10 11 12 کی رات ہوتی ہے، اور کسی وجہ سے طواف کے لیے گیا نہیں آ سکا، تو ایسی صورت میں کیا اس پہ کوئی دم آئے گا اگر وہ منا میں نہ ٹھہر سکا؟ دم تو کوئی نہیں آئے گا، جو طواف کے لیے گیا، طواف تو فرض ہے، اس میں تاخیر ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ طواف کے علاوہ ایسے بلا عذر باہر رات گزارنا مکروہ ہے، لیکن دم کوئی نہیں ہے۔ اچھا مصحف ایک سوال یہ تھا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ دیکھا یہ گیا ہے کہ مزدلفہ میں جب عمرہ کر لیتے ہیں تو وہ بالوں پہ چھوٹے چھوٹے ٹک مار لیتے ہیں۔ جب یہ مسئلہ بتایا گیا تو ان لوگوں کو احساس ہوا کہ ہم نے پچھلے عمرے وغیرہ جو کیے ہیں وہ اس طرح غلطی کی ہے، تو اب اس غلطی کا اعادہ کس طرح ہو سکتا ہے جو انہوں نے پہلے کی ہے؟ جو گزر گیا اس پہ تو دم کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہا، اب آئندہ کے لیے ان کو احتیاط کرنا، ٹک لگانا جائز نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ بالوں سے محبت ہے تو عمرہ کرنے کا فائدہ کیا؟ جو اللہ کے لیے بال قربان نہیں کر سکتا وہ جان کیا قربان کرے گا؟ جو اللہ کے لیے بالوں کی جگہ سنت کو قربان کر دیتا ہے تو کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ تو بہرحال جو غلطیاں گزر چکی ہیں اس تعلق سے، چونکہ جب تک انسان صحیح طریقے سے حلق مکمل نہ کرے یا صحیح طریقے سے قصر نہ کرے تو وہ حلال خود بھی نہیں ہوتا، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کی بیوی بھی اس کے لیے حلال نہیں ہوتی۔ بہرحال اب تو جو غلطیاں گزر گئی تو اس میں دم کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں رہا، آئندہ کے لیے ابھی ایک احتیاط کرے۔ وہ دم کبھی بھی دیا جا سکتا ہے مصحف؟ اس دم میں کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے، دینا حدود حرم میں ہے، جب بھی دے دے۔ ٹھیک ہے مصحف ایک سوال یہ تھا کہ کیا طواف الزیارہ کے ساتھ ہم کوئی، اگر ہمارے پاس واپسی، کیونکہ وہ طواف وداعی طواف میں بہت رش ہوتا ہے تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ ایک طواف اور کر لیں تو وہ وداعی طواف کے برابر ہو جائے گا، تو کیا اس بارے میں آپ کیا؟ اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان طواف زیارہ کے بعد جو ہے سعی سے فارغ ہو جائے، سعی سے فارغ ہو کے ایک نفلی طواف کر کے رکھ لے۔ اگر آخر میں وداعی طواف کر سکا تو بہتر ہے، اگر کسی کے پاس موقع نہیں تھا، نہیں کر سکا، تو یہ اس نے نفلی طواف کر لیا ہے تو یہ وداعی کے مقام ہو جائے گا، پھر اس پر کوئی دم نہیں آئے گا۔ ٹھیک
اچھا مصعب، یہ ایک سوال تھا کہ کیا جو خواتین نقاب استعمال کرتی ہیں وہ اپنا نقاب جب مرد سامنے ہوں تو وہ ان کو استعمال کر سکتی ہیں؟ اب وہ اس کے لیے کیا کریں وہ اس حوالے سے؟ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ حالت حرام میں ایسی نقاب استعمال کرے جو چہرے سے دور رہے، چونکہ پردہ بھی ضروری ہے، پردہ تو معاف نہیں ہوتا، البتہ اس طرح سے نقاب کرے کہ چہرے پہ کپڑا نہ لگے۔ اس کے لیے احتیاط یہ ہے کہ کیپ لگا لی جائے، کیپ جسے ہم تو کہتے ہیں بھائی جس طرح مرد حضرات احرام خریدتے ہیں احرام کی چادریں، عورت کے لیے بھی ایک پابندی ہے، تو اس پابندی کے لیے عورت کو اپنے احرام کے لیے کیپ خرید کے رکھنا چاہیے۔ اور آج کل تو بہت سی پاکستان وغیرہ میں تو کیپ ایسی تیار آتی ہیں، اس میں نقاب باقاعدہ سلی ہوئی ہوتی ہے جو چہرے سے دور ہوتی ہے، اور اگر کسی کو دیکھنے میں مشقت ہے تو آنکھوں کی جگہ کیپ تیار کر کے نقاب سل لے، اس میں آنکھوں کی جگہ وہاں سے جالی لگا لے، تو اس کو وہی استعمال کرنا ہے، بغیر کیپ والی ایسی نقاب جو چہرے پہ لگے تو اس کا فدیہ دینا پڑے گا۔ ٹھیک۔ مصعب ایک سوال یہ تھا کہ ایک مرد مطلب میاں بیوی جو ہیں وہ پچھلے سالوں میں انہوں نے طواف حج کیا، لیکن کچھ وہی بشری تقاضوں کی وجہ سے وہ طواف وداع نہیں کر سکے، تو اب اور وہ واپس اپنے وطن یعنی ریاض واپس آ گئے، تو ایسی صورت میں ان کے لیے کیا کوئی دم ہوگا؟ طواف وداع واجب تھا اور انہی نے چھوڑ دیا تو اس کا ان پر دم آ گیا، اگر آ کے عمرہ کر کے پھر وداع کو اعادہ کر لیتی دم ساقط ہو جاتا، لیکن اب چونکہ جا چکے ہیں تو ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ ایک بکرا دم حدود حرم میں دے دیں۔ ٹھیک مصعب، ٹھیک ہے مصعب، یہ سوال تو میں ہو گئے۔ مصعب ایک سوال اور تھا اس حوالے سے قربانی کے، بعض لوگوں نے سوال کیا کہ کیا ہم حج کی قربانی جو ہے وہ حج کی قربانی حج مکے سے باہر کر سکتے ہیں؟ اچھا، حج کی قربانی کے تعلق سے کئی چیزیں ہیں جی۔ ایک تو چیز یہ ہے جو آپ نے ذکر کی کہ کہاں کی جائے، حج کی قربانی جو ہے حدود حرم کے اندر ہوتی ہے، باہر نہیں ہوتی، مکہ یا مینا حدود حرم کے اندر کرنا لازمی ہے، باہر کرنے سے وہ ادا نہیں ہوگی، معتبر ہی نہیں ہوگی، اس کے بدلے میں دوسری کرنا پڑے گی، اور اگر تاخیر کی تو اس کا دم بھی دینا پڑے گا، ہو سکتا ہے کہ دم میں 3 بکرے بھی آ جائیں آدمی پر، تو اس لیے ایسی غلطی کرنے کی بجائے البتہ یہ ضرور ہے کہ حج کی قربانی حدود حرم کے اندر ذبح کی جائے، ذبح کرنے کے بعد تقسیم کہیں بھی کر دی جائے، تقسیم جو باہر کے غریب آ کے لے جائیں تو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن ذبح ہونا حدود حرم میں لازمی ہے۔ جی، اور قربانی کے تعلق سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی جو خاص طور سے حج بدل کر رہے ہیں کہ ہم قربانی کس کے نام سے کریں، اپنے نام سے کریں یا جس کے نام سے حج کیا جا رہا ہے اس کے نام سے کریں؟ تو اس تعلق سے فقہاء نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ صراحت کے ساتھ کہ حج بدل میں قربانی جو ہوتی ہے وہ حاجی اس کے اپنے ذمہ ہوتی ہے، بدل کے جس کی طرف سے کیا جا رہا ہے اس کے ذمہ نہیں ہوتی، تو یہ قربانی اپنے نام سے کرے گا، اور اس تعلق سے باقاعدہ فتاوی بھی موجود ہیں، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی ہے اور دوسرے اداروں کا بھی فتویٰ موجود ہے کہ حج بدل میں حج کرنے والا حج دوسرے کے نام سے ہوتا ہے، عمرہ دوسرے کے نام سے ہوتا ہے جس کی طرف سے حج کیا جا رہا ہے، اور قربانی یہ اپنے نام سے کرے گا، یہ اس کے ذمہ ہے، قربانی اس کے اپنے مال میں واجب ہے اور اس کے اپنے نام سے ہونا ہے۔ مصعب بعض حضرات جو ہیں وہ حج بدل کے حوالے سے یہ ہے کہ کیا وہ اپنے دادا یا دادی کے لیے حج بدل کر سکتے ہیں جبکہ نہ انہوں نے وصیت کی ہے اور نہ ہی انہوں نے ان پر حج فرض تھا، تو ان کا انتقال ہو چکا ہے؟ جی انتقال ہو چکا ہے۔ تو اگر یہ لوگ اپنا فرض حج ادا کر چکے ہیں تو اپنے دادا کی طرف سے یا دادی کی طرف سے یا جو اور کوئی مرحومین ہیں تو ان کی طرف سے یہ لوگ حج کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، فرض حج ہو تو وصیت وہ تو کرنا ان کے ذمہ تھا، وہ الگ معاملہ ہے، اب یہ جو کریں گے ان کی طرف سے تو ان کو اس کا ثواب پہنچ جائے گا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک مصعب، حج بدل کی کوئی خاص نیت تو نہیں ہوگی، ویسے ہی دل کے ارادے کا ہی نام ہوگا اور وہی خاص نیت وہی ہے، بس اتنا فرق ہو جاتا ہے کہ حج کی نیت یا عمرے کی نیت کرتے وقت ان کا نام لے لے، اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں فلاں کے دادا کی طرف سے یا دادی کی طرف سے یا احمد کی طرف سے یا محمد کی طرف سے، آسان فرما قبول فرما، لبیک پر یا لبیک میں عربی میں کہنا چاہے تو لبیک اللہم عمرۃ عن فلان، ورنہ اردو میں کہہ لے کافی ہے، تلبیہ پڑھے لبیک اللہم لبیک۔ اسی طرح حج میں بھی ہے، حج کی نیت کرتا ہوں فلاں کی طرف سے، آسان فرما قبول فرما اور لبیک اللہم لبیک پڑھ لے بس۔ اچھا مصعب ایک سوال یہ ابھی مجھے ایک صاحب نے بھیجا ہے کہ وہ عید کے دنوں میں، وہ ریاض کے رہنے والے ہیں لیکن عید کے دنوں میں وہ عید کے بعد عمرہ کرنے چلے گئے تھے اور پھر عمرہ کر کے واپس آ گئے، اب ایسی صورت کیا وہ حج کون سا حج ہوگا اور وہ کیا نیت کریں گے یا وہ کوئی سا بھی حج کر سکتے ہیں؟
جو شخص حج کے مہینوں میں عمرہ کرے اور وہ میقات کے باہر رہتا ہے اور اسی سال حج کرے تو اس کا حج تمتع ہوتا ہے، الا یہ کہ وہ اپنے وطن اصلی چلا جائے۔ اپنے وطن اصلی، جیسے ان کا وطن اصلی جو ہے اگر کسی کا ہندوستان ہے تو وہ عمرے کے بعد ہندوستان چلا گیا تو اس کا یہ عمرہ ختم ہو جائے گا، اب نئے سرے سے کرے گا تو عمرہ دوبارہ شمار ہوگا، لیکن وہ پہلے جو کر چکا ہے حج کے مہینوں میں شوال میں عمرہ کیا، ہندوستان چلا گیا تو ختم ہو گیا، پاکستان چلا گیا تو ختم ہو گیا۔ لیکن کسی نے عمرہ کیا، ریاض میں رہتا ہے اور پھر اسی سال حج کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ حج جو ہوگا تمتع ہوگا اور اس کو قربانی کرنا ہوگی، اور یہی مفتابی قول ہے۔ کتاب المسائل دیکھ لیں یا زبدۃ المناسک میں بھی یہی لکھا ہے۔ بعض لوگوں نے غلط فہمی کی بنا پر کچھ اور سمجھ لیا، حالانکہ حقیقت یہی ہے کہ اپنے وطن اصلی، وطن لکھا ہوتا ہے تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ریاض بھی وطن ہے، یہ ریاض تو ان کا ملازمت کا قیام گاہ ہے، وطن اصلی نہیں ہے۔ وطن آپ جب جائیں گے تو عمرہ ختم ہو جائے گا، وطن نہیں گئے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ختم نہیں ہوتا، صاحبین کے اگرچہ ختم ہو جاتا ہے لیکن فتویٰ امام صاحب کے قول پر ہے۔ امام صاحب کے یہاں میقات کے باہر جانے سے یا میقات کے باہر رہنے سے عمرہ ختم نہیں ہوتا جب تک کہ اپنے وطن نہ چلا جائیں۔ اور احتیاط کا پہلو بھی یہ ہے، چونکہ یہ جب قربانی دے دے گا اب اس کو دوبارہ عمرہ کرنا لازمی نہیں ہے، اگر موقع ہے تو دوبارہ عمرہ کر لے، نہیں بھی کر سکا تو بس قربانی دے دے۔ قربانی دینے میں احتیاط دے دی تو اتفاق صحیح ہوگا، نہیں دینے میں اشکال ہے۔ ٹھیک۔ اچھا مصعب، یہ ایک سوال یہ تھا کہ جو جمرات پہ ہم کنکری ماریں گے اس کا سنت طریقہ کیا ہے، اور کوئی درمیان میں کوئی مقام ہے کہ کہیں دعا مانگی جائے ان جمرات کے درمیان؟ جگہ طے نہیں ہے۔ سنت طریقہ تو یہ ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی کنکری حوض کے اندر جائے اور بسم اللہ اللہ اکبر ہاتھ سے ہر کنکری الگ الگ ماری جائے، اور ہر آدمی خود مارے، مرد بھی خود مارے، عورتیں بھی خود ماریں۔ صرف جو معذور ہے چل کے سواری سے بھی، ویل چیئر سے بھی نہیں جا سکتا، اس کی طرف سے وکیل بن سکتے ہیں، ورنہ ایسے مارے کہ حوض کے اندر نشانہ لگے۔ دور سے مارنا درست نہیں ہے، باہر گرے گی یا لوگوں کے سر پر گرے گی تو گناہ الگ ہوگا اور دم بھی آئے گا چونکہ معتبر ہی نہیں ہوگی۔ تو حوض کے قریب جا کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے رغم الشیطان ورد الرحمن یا اور بھی دعا چاہے کہہ لیں، تو ہر کنکر جو ہے جڑ کے اندر نشانہ، دیوار پہ نشانہ لگانا کوئی مسنون نہیں ہے، جڑ پہ نشانہ لگایا جائے کہ حوض کے اندر آپ کے کنکر چلا جائے۔ درمیان میں چھوٹے میں بھی ایسے ہی ہے، درمیان میں بھی ایسے ہی، بڑے میں بھی ایسے ہی ہے، البتہ بڑے کے بعد ٹھہر کے دعا نہیں ہے، درمیانے کے بعد جو ہے ٹھہر کے دعا ہے۔ ٹھہر کے دعا سے مراد یہ ہے کہ دعا قبلہ رخ ہو کر، کوئی جگہ طے نہیں ہے، آپ تھوڑا آگے بڑھ جائیے، آگے بڑھ کے جہاں پہ چلنے کی جگہ نہ ہو، سہولت کی جگہ ہو، وہاں جا کے دعا کر لیجئے قبلہ رخ ہو کر، چھوٹے کے بعد اور درمیانے کے بعد بھی، تیسرے کے بعد بڑے کے بعد دعا نہیں ہوتی۔ ٹھیک۔ تو سب ایک سوال یہ تھا کہ ایک صاحب ہیں جو کہ جدہ میں رہتے تھے، انہوں نے رمضان میں عمرہ کیا ہے، تو اب وہ افراد ہی کریں گے اور اپنے گھر سے ہی احرام باندھ کے جائیں گے؟ جی ہاں، رمضان کے عمرے کا حج سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس عمرے کا تعلق ہوتا جو رمضان کے بعد کیا جائے، عید کے بعد کیا جائے، تو یہ افرادی کریں گے، اپنے گھر سے احرام باندھ کے جائیں۔ جی ٹھیک ہے مصعب۔ یہ ایک سوال یہ تھا کہ بعض حضرات کو دانتوں سے خون آتا ہے، تو خصوصاً جب وہ ٹوتھ برش کرتے ہیں یا مسواک کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا وہ مسواک یا ٹوتھ برش نہ کریں حج کے ایام میں، خصوصاً احرام کی حالت میں؟ خون آنے سے کوئی دم نہیں آتا، خون آنے سے وضو ٹوٹتا ہے، تو برش تو احرام کی حالت میں احتیاط کرنا چاہیے، چونکہ ٹوتھ پیسٹ منع ہوتا ہے احرام کی حالت میں۔ احرام کی حالت میں صابن منع، ٹوتھ پیسٹ دونوں منع ہیں، صرف برش اگر انسان کرے تو جائز ہے بغیر پیسٹ کے۔ تو سنت یہ ہے کہ مسواک لے کے جائے خود بھی، اور دوسروں کو مسواک کی ترغیب دے، دوسروں کے لیے بھی لے جائے تو اور اچھی بات ہے۔ تو مسواک کرنا سنت ہے، اور مسواک کثرت سے کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، البتہ جب مسواک کریں گے تو خون آئے گا تو وضو ٹوٹے گا، اور کوئی بات نہیں، جب پھر اس کے بعد وضو کر لیں، تو جب وضو کا موقع ہو وضو سے پہلے مسواک کر رہے ہیں پھر اس کے بعد وضو کر لیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، خون نکلنے سے کوئی دم نہیں آئے گا، صرف وضو کرنا پڑتا ہے، وضو تو کرنا ہی ہے انسان کو۔ مصعب، ایک یہ سوال کیا ایک صاحب نے، وہ یہ تھا کہ کیا حج کرنے کے بعد جو ہے وہ مرد پر داڑھی رکھنا اور عورت پر نقاب وہ حجاب کرنا ضروری ہو جاتا ہے؟ یہ سوال اصل میں مجھے بھیجا ہے، تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ داڑھی رکھنا تو پہلے بھی واجب تھا اور پردہ کرنا پہلے بھی واجب تھا، حج کے بعد اس واجب میں تاکید ہو جاتی ہے۔ بھئی انسان جب بیت اللہ حاضر ہو گیا، اللہ کے گھر حاضر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہاں آ کر اس مقام پر توبہ کر کے جائے
اور اللہ سے وعدہ جب اللہ کے گھر پہ آتا ہے حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے استلام کرتا ہے گویا کہ اللہ سے وعدہ کرتا ہے اللہ سے اپنے وعدے کی تجدید کرتا ہے یہاں کر جب آپ نے آ کے یہاں پہ تجدید کی ہے تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ اللہ میں تیرے در پہ لبیک کہتا ہے تو اللہ میں حاضر ہوں اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ میں حاضر ہوں میں اپنے سر کو لے کر تیرے در پہ حاضر ہو گیا میں تیرے حکم پر قربان ہو جاؤں گا انسان نے اپنی بے سیلی کفسیلے کپڑے اتار دیے بے سیلی چادریں پہن لی کیوں پہن لی کہ اللہ چاہتا ہے بھائی انسان پراگندہ حال پراگندہ بال بن کے اپنی موت کو یاد کر کے یہاں پہ آئے جب انسان ہر حکم کی تابع داری کر رہا ہے تو وہاں کا یہ وعدہ بھی کرتا ہے اللہ میں حاضر ہوں آپ کی ہر آواز پر لبیک کہوں گا آپ کی ہر حکم پر لبیک کہوں گا تو وعدہ وہاں کر کیا ہے پھر وعدہ خلافی کرے تو اور بڑا گناہ ہو گیا حد سے پہلے تو گناہ تھا اب بعد میں اس گناہ میں سنگینی میں اضافہ ہو گیا وہاں جا کر آپ نے توبہ کی اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو بخش دیا انسان کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا پھر اس وعدے کے بعد پھر اس توبہ کے بعد پھر اس کے بعد جو ہے پھر دوبارہ گناہ کرے تو یہ تو یعنی ایک تو وعدے کی خلاف ورزی کہ اللہ کے گھر میں آ کے وعدہ کیا اس حج کے فریضے میں آ کے پھر اس کا جو ہے وہاں سے چلے گئے تو پھر سب بھول گئے سب ختم کر دیا تو اس لحاظ سے اس گناہ میں سنگینی بڑھ جاتی ہے تو اس لیے انسان کو حج کے بعد پابندی میں اضافہ کر دینا چاہیے اپنے اعمال کے اندر اور یہی قبولیت کی نشانی ہے اگر انسان حج کے بعد توبہ نہ کرے اس کے اعمال میں فرق نہ ہے داڑھی کاٹتا تھا رکھنا شروع نہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ اس کے اعمال میں فرق نظر آئے گا یہ جن گناہوں کو کرتا تھا ان سے توبہ کرتا ہوا نظر آئے گا اگر واپس اسی زندگی میں آ جاتا ہے تو یہ نہ قبول ہونے کی نشانی ہوتی ہے اللہ معاف فرمائے صاحب یہ ایک سوال یہ تھا کہ قربانی کے لیے کیا صرف اور صرف 10 تاریخ کا دن ہے یا 11 یا 12 کو بھی قربانی ہو سکتی ہے قربانی 10 سے لے کے 12 کی شام تک ہو سکتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے بعد ہی جو ہے آپ کا احرام کھلے گا اس وجہ سے جلدی کر دینے میں سہولت ہوتی ہے عید کی قربانی کریں حج کی جی اچھا صاحب مجھے اب یہ سوال لے رہا ہوں میں نعمان صاحب ہیں میں ان کو انمیوٹ کر رہا ہوں نعمان صاحب سوال پوچھ لیجیے آپ مفتی صاحب سے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں نے بس یہ پوچھنا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ احرام میں ہوتے ہیں تو آپ کے پاؤں اور سر کور نہیں ہونے چاہیے تو اگر رات کو سوتے وقت پاؤں اور سر کور ہو جاتا ہے تو اس میں یا اگر ہم بیٹھے ہوئے اس میں اگر چادر لی ہوئی ہے تو اس میں کور ہو جاتا ہے تو کیا اس میں دم پڑتا ہے رات کو سوتے وقت جو ہے حکم یہ ہے کہ آپ چادر اوڑھیں پاؤں کو کور کرنا موزے سے منع ہے یا کسی چپل سے منع ہے جو پاؤں مکمل ڈھک جائیں لیکن چادر اگر انسان اوڑھے تو پیر ڈھک جائے کوئی حرج نہیں ہے چہرہ کھلا رکھنا ضروری ہے سینے تک چادر کھلے مرد ہو یا عورت رات میں سوئے چاہے مزدلفہ میں یا کہیں بھی سینے تک چادر اوڑھے چہرے کو کھلا رکھے اگر چہرے کو بھی ڈھکے گا تو چہرے کو ڈھکنے کی وجہ سے صدقہ دینا پڑے گا 15,000 صدقہ ہوگا اس کا تو وقت کم ہوتا ہے تھوڑا وقت کے حساب سے ہر دفعہ کا 15,000 صدقہ ہوگا چہرے کو ڈھکنے کا باقی پاؤں ڈھکنے میں چادر سے جو اوڑھی آتی ہے اس سے منع نہیں ہے پاؤں کو موزے سے یا چپل سے ڈھکنا منع ہے یا کوئی پٹی سے جو موزے کی طرح ہوں اچھا وہ سب اسی ضمن میں اب بعض اوقات انسان طواف کے لیے جاتا ہے تو میاں بیوی ساتھ ہوتے ہیں اور احتیاط کی وجہ سے میاں بیوی اپنے مطلب ایک دوسرے سے جڑ کے ہاتھ پکڑ کے ایک دوسرے کو چلتے ہیں تو اس صورت میں کوئی قباحت تو نہیں ہے شرعن ہاتھ پکڑ کے چلنا میں کوئی گناہ تو نہیں ہے حالت احرام میں البتہ یہ ہے کہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ مرد کی چادر یا کرتا پکڑ کے چلا جائے چونکہ ہاتھ پکڑنے میں اگر بڑی عمر کے ہیں تو مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر جوان ہیں اور شہوت کا کوئی اندیشہ ہے اس میں کہ انسان کو ہاتھ پکڑنے کی وجہ سے کوئی گرمی یا کوئی شہوت ہو جائے تو اس صورت میں دم آ جاتا ہے اگر احرام کی حالت میں ہے تو اس لیے اگر جوان ہے تو احتیاط بہتر ہے کہ بجائے ہاتھ کے کرتا پکڑ لیا جائے یا قمیض پکڑ لی جائے اور اگر شہوت کا کوئی خطرہ نہیں ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے صاحب ایک سوال یہ تھا کہ بعض ایسے ٹوتھ پیسٹ آتے ہیں جو خالی مسواک سے بنے ہوئے ہوتے ہیں مسواک کی مطلب نیچرل ٹوتھ پیسٹ جو ہوتے ہیں وہ کیا استعمال ہو سکتے ہیں درمیان میں اس میں نے بھی مسواک کے ٹوتھ پیسٹ لیے ہیں لیکن جو لیے ہیں اس کے اندر بھی خوشبو ملی ہوتی ہے عام طور سے بغیر خوشبو کا نظر نہیں آیا اگر کوئی ایسا ہے جس میں خوشبو بالکل نہ ہو تو بات الگ ہو سکتی ہے کیونکہ یہ جو مسواک سے بھی بناتے ہیں اس کو بھی پاؤڈر بنا کے اس میں بھی کیمیکل بنا کے خوشبو اور جب کیمیکل ملایا جاتا ہے تو کیمیکل اتنا بدبودار ہوتا ہے اس کو خوشبو ملانا ضروری ہوتا ہے تو اس کو بھی بغیر خوشبو کا کہنا مشکل ہے کوئی مسواک والا بھی جو ٹوتھ پیسٹ ہے قدرتی مسواک استعمال کریں جی ٹھیک ہے سر یہ بابر صاحب آپ کوئی سوال پوچھ رہے ہیں میں انمیوٹ کر رہا ہوں پلیز سوال کریں جی السلام علیکم مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی میں نے جو ہے وہ شوال میں عمرہ کیا
اور اس وقت جو ہے وہ کوئی حج کی صورت نہیں تھی بظاہر اقامے وغیرہ کے حوالے سے، لیکن آخری ایام میں صورت بن گئی تو حج کر لیا. میں جدہ میں رہتا ہوں تو حج افراد کیا. اب میں نے دم شکر بھی جو ہوتا ہے وہ اگرچہ افراد والوں پہ نہیں ہے لیکن کر دیا. تو کیا میرا دم اب یہ ادا ہو گیا؟ کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ اگر کسی کا ارادہ نہ ہو اور وہ پھر بھی حج کا ارادہ نہ ہو اور پھر وہ حج کر لے تو بھی اس کو دم دینا ہوگا. تو کیا یہ دم شکر کافی تھا جو حج نے کیا یا دوبارہ دم دینا ہوگا؟ یہ جو آپ نے دم شکر کیا یہ تو افراد میں مستحب ہے، اس کا ثواب تو آپ کو مل گیا. البتہ جو دم تھا وہ اس کے علاوہ تھا. دم جو ہوتا ہے وہ دم جبر ہوتا ہے. دم شکر تو قربانی ہوتی ہے جس سے انسان خود بھی کھا سکتا ہے، کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے. دم جبر صرف غریبوں کا حق ہوتا ہے. تو نیت پر مدار ہوتا ہے، چونکہ آپ نے قربانی کی نیت سے کیا، دم شکر کی نیت سے، تو دم جبر الگ رہا، وہ الگ دینا ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. ایک سوال سوری اور ہے بس، وہ یہ کہ عرفات کے حوالے سے کوئی اعمال اگر آپ بتا دیں تو. عرفات کے دن جو ہے تو جیسے کہا دعا کی قبولیت کا وقت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زوال سے ظہر پڑھی، عصر پڑھی، پھر مغرب تک تقریباً 5 گھنٹے تک مسلسل دعا کرتے رہے. تو اس دن سنت تو یہ ہے کہ انسان کثرت سے دعا کرے اور درمیان میں لبیک پڑھتا رہے اور چوتھا کلمہ پڑھتا رہے. حدیث شریف میں آتا ہے سب سے افضل دعا جو میں نے اور ہر نبی نے کی ہے وہ چوتھا کلمہ ہے. تو چوتھے کلمے کو کثرت سے دعا پڑھنا، کثرت سے پڑھنا اس دن مسنون ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص عرفات کے دن عرفات کے میدان میں قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو کر دعا کرے اور ایک 3 تسبیح بتائی گئی ہیں، اس میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 چیزیں پڑھے، 100 دفعہ چوتھا کلمہ، 100 دفعہ سورہ اخلاص، 100 دفعہ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں. اس میں آخر میں درود ابراہیمی میں وعلینا معہم کا اضافہ کر لے، یعنی انک حمید مجید وعلینا معہم. تو 100 دفعہ جو یہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کیا جزا ہے اس بندے کی جس نے میرے نبی پر درود بھیجا، میری حمد و ثنا بیان کی، میری کبریائی بیان کی، میری بڑائی بیان کی. تو یہ فرشتوں تم گواہ رہو کہ میں نے اس کی نفس کے بارے میں اس کی سفارش کو قبول کیا اور سارے عرفات والوں کے بارے میں اگر یہ سفارش کرے تو میں قبول کروں گا. تو یہ وہاں کا ایک اہم عمل ہے جو روایت میں آتا ہے کہ 100 دفعہ چوتھا کلمہ، 100 دفعہ سورہ اخلاص، 100 دفعہ درود ابراہیمی اس کو پڑھ لیا جائے. جی مصعب، اسی ضمن میں عرفات کے ضمن میں سوال تھا کہ کیا مسجد نمرہ جانا ضروری ہے یا اسی طرح جب وہاں جانا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر کوئی سہولت سے جا سکتا ہے تو چلا جائے، ورنہ ہوتا ہی ہے کہ وہاں جانا بھی مشکل ہوتا ہے. جانے کے بعد لوگوں کی واپسی مشکل ہو جاتی ہے، وہاں راستے بھول جاتے ہیں، ایک جیسے راستے ہوتے ہیں، تو پھر ان کا دن خراب ہوتا ہے، ضائع جاتا ہے. اس سے اچھا اپنے خیمے میں سکون کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھائی، فرمایا وقفتھا ہونا، میں یہاں ٹھہرا ہوں. کوئی مت سمجھے کہ یہاں ٹھہرنا ضروری ہے، پورا عرفات موقف ہے، جو چاہے ٹھہرے وہاں جو ہے اس کے عرفات کا دن قبول ہو جائے گا. عرفات کلھا موقف. تو آپ اپنے مقام پر عبادت کریں، وہیں اللہ کی طرف متوجہ ہوں. اگر سہولت سے کوئی جا سکتا ہے تو چلا جائے، عورتوں کو جانے کی ضرورت نہیں ہے وہاں. مصعب، اسی ضمن میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ یہ جو عرفات کا میدان میں مینا کے اندر ہم جو 5 نمازیں پڑھتے ہیں، بعض آپریٹرز کو یہ رات کو ہی نکال دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں کوئی دم تو نہیں آئے گا جو مینا میں ہماری 5 نمازیں نہیں ہوئی؟ اگر کسی کی 5 نہ ہو، فجر کی نماز رہ جائے تو اس پہ دم تو کوئی نہیں آئے گا. اب وہ انتظامی مجبوریاں ہیں تو اس میں وہ انسان چلا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک. سب یہی اصل میں سوال تھا. ایک سوال یہ تھا کہ سب کی یہ قربانی جو ہم کرتے ہیں حج کی، کیا یہ گوشت ہم خود کھا سکتے ہیں قربانی کا؟ حج کی قربانی کا گوشت خود کھا سکتے ہیں، یہ دم شکر ہے، اس کو خود کھا سکتے ہیں گوشت کو، کوئی مسئلہ نہیں. اور مصعب اسی طرح جب ہم بال کٹوائیں گے تو ہماری ترتیب لازمی ہوگی کہ پہلے کنکری ماریں گے، پھر قربانی ہوگی، پھر اپنے آپ کو بال کریں گے اور پھر آگے مزید کام ہوگا. یہ جو ترتیب ہے یہ واجب ہے مصعب؟ اگر کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو اس میں اصل تو یہ ہے کہ یہ اعمال ترتیب کے ساتھ کیے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب سے کیے، تو ترتیب سے کرنا اصل ہے. تو پوری کوشش کرے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ترتیب واجب ہے، تو کوشش تو یہ کرے انسان ترتیب سے کیا جائے. لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے، جیسے خواتین ہیں، جو شخص قربانی اپنے ہاتھ سے نہیں کر سکتا تو کسی ادارے کو، جو معتبر ادارہ ان کو دے دیا جائے، جیسے بینک کو دے دیا، کسی معتبر ادارے کو دے دی. اور وہاں سے اگر وقت نہیں ملا، چونکہ بہت سے حضرات حجاج کرام جو باہر سے آتے ہیں تو ان کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا ان کو دینے کے علاوہ، تو ان کی ترتیب اگر آگے پیچھے ہو جائے تو ان پہ دم نہیں آتا. لیکن جو خود کر سکتا ہے یا جو ترتیب قائم کر رکھ سکتا ہے اس کو ترتیب قائم رکھنا چاہیے. مصعب یہ دلاور صاحب کوئی سوال کریں گے؟ دلاور صاحب سوال کر لیجیے.
جی السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال جی طواف وداع کے حوالے سے تھا. میں جدہ کا مقیم ہوں اور حج افراد کر رہا ہوں, لیکن میں حج کے فوراً بعد جو ہے وہ پاکستان جاؤں گا کم از کم 16 سے 17 دن کے لیے. تو میرے کیس میں طواف وداع واجب ہے یا میں اسکپ کر سکتا ہوں؟ نہیں, جو حج کے فوراً بعد جا رہا ہے, اگر آپ واپس جدہ آ کے رہتے تو پھر مسئلہ نہیں تھا آپ کے لیے, چونکہ جدہ کے موقع, لیکن آپ جب فوراً بعد واپس جا رہے ہیں تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ وداع کر کے پھر جائیں, اور اگر آخر میں موقع نہ ہو تو زیارہ کے بعد ایک طواف کر کے رکھ لیں, وہی آپ کا وداع بن جائے گا, طواف زیارہ اور سعی کے بعد. اوکے, میں جدہ واپس آؤں گا ایک دن کے لیے, یعنی تقریباً ایک دن رکوں گا اور پھر پاکستان جاؤں گا. اچھا, تو یہی حکم ہے کہ میں رکھ کر کے رکھ لوں نفل طواف؟ اگر ایک دن رکیں گے تو بہرحال احتیاط اسی میں ہے کہ آپ کر کے جائیں, احتیاط تو اسی میں ہے. اچھا جی, السلام علیکم. جی مصباح صاحب ہیں جی, سوال کر لیجیے. جی السلام علیکم مولوی صاحب. جی 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 فرمائیے. مولوی صاحب, آپ نے فرمایا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنے سے جان بوجھ کے دم واجب ہو جاتا ہے نا, تو یہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے اور ہم بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں طواف کے درمیان میں, تو اس صورت میں کیا بنے گا؟ وہ جو نماز کا ٹائم ہوتا ہے, جب آپ نماز پڑھتے ہیں اس ٹائم تو آپ طواف سے نکل جاتے ہیں, پھر آپ کو جہاں پہ نماز پڑھی وہ حصہ شمار نہیں کر سکتے آپ, چونکہ وہ تو بیت اللہ کی طرف رخ ہے, تو اسی لیے آپ کو پیچھے سے پلٹ کے طواف مکمل کرنا ہوگا. اور بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ اذان سے پہلے انسان چکر مکمل کر کے روک دے, چونکہ نماز فرض ہے اور نماز کا اہتمام ضروری ہے. اذان سے پہلے چکر مکمل کر کے روک دے, پھر نماز کے بعد حجر اسود شروع کرے, یہ عافیت ہوتی ہے اس میں. اگر درمیان میں کہیں روکنا پڑ گیا تو پھر پیچھے سے نماز کے بعد پیچھے سے لوٹ کے کرے. ٹھیک ہے جی. اچھا مولوی صاحب, یہ بتائیے کہ ایک سوال اور ہے کہ اگر طواف کے دوران احرام پہنے ہوئے ہیں اور کعبے کی دیوار کو ہاتھ لگا لیا جائے تو اس پہ خوشبو بھی ہوتی ہے, تو کیا دم آ جائے گا؟ طواف کے دوران ہاتھ لگانا تو منع ہے, اس وجہ سے بھی اس میں خوشبو ہے, اور اس وجہ سے بھی کہ سینہ پیٹ ہوتا ہے, دونوں لحاظ سے. اب جو خوشبو ہے, خوشبو اگر تیز ہو تو دم بھی آ سکتا ہے, لیکن چونکہ خوشبو اس وقت تھوڑی سی ہوتی ہے, ہاتھ میں معمولی سی لگتی ہے, تو اس پہ خالی صدقہ دینا پڑے گا 15 ریال. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی. مفتی صاحب آپ اپنا ٹائم بتا دیجیے گا اگر آپ کے پاس وقت ہے, 10-15 منٹ اور, یا اگر آپ تو ورنہ پھر ہم بس اب 5-6 منٹ اور کر لیں, بس اس کے بعد جو ہے. ٹھیک ہے سر. آئی فون جو حضرات ہیں جی پلیز سوال کر لیجیے. آئی فون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ صاحب, میرا سوال یہ کہ جتنے بھی دن آپ ایام میں حج کے گزاریں گے, یا چاہے وہ عرفات, مینا, مزدلفہ جہاں بھی ہو, تو آپ کو ساری نمازیں قصر کرنی ہے؟ جو مسافر ہے اور دور سے آیا ہے, 15 دن اس کے نہیں بنتے مقیم بننے کے لیے, تو وہ ہر جگہ ہر مقام پہ نماز قصر کرے گا. اور جو مقیم ہے, مکے والے جیسے ہیں, یا حاجی جن کو 15 دن ہو جاتے ہیں, تو ہر جگہ مینا, مزدلفہ, عرفات, ہر جگہ 4 پڑھیں گے. تو جیسے کہ میں ریاض سے آ رہا ہوں تو ساری نمازیں میں قصر کروں گا؟ آپ ساری نمازیں قصر کریں گے, یعنی ساری نمازیں سے مراد قصر 3 نمازوں میں ہوتی ہے, ظہر, عصر, عشاء, تینوں میں قصر کریں گے. جی. حافظ صاحب, دوسرا سوال یہ کہ میں یہاں پہ جو حج کی قربانی ہے وہ بھی دے رہا ہوں, اور صاحب استطاعت کے تحت میں اپنے ملک میں بھی دے رہا ہوں, تو میں پہلے ذی الحجہ سے میں پھر بال یہ وہ کاٹنا ممنوع ہے, یا میں پھر کاٹ سکتا ہوں ناخن, بال, جو اس طرح کے؟ بہتر یہ ہے, آپ کے لیے افضل یہ ہے کہ پہلی سے پہلے ناخن بال کاٹ لیں, بہتر یہ ہے. واجب تو نہیں ہے لیکن افضل یہی ہے آپ کے لیے, چونکہ آپ والی بھی قربانی کر رہے ہیں, عید والی, پہلے سے پہلے کاٹ لیں, پھر قربانی کے بعد کاٹیں. ٹھیک. حافظ صاحب, اور ایک آخری سوال ہے, عورتوں کے لیے جو قربانی ہوتی ہے تو میری اہلیہ بھی رہیں گی, تو ان کے بال کاٹنے کی کیا ترتیب ہے حافظ صاحب؟ یعنی جیسے کہ جہیں سے بھی یہ کاٹ سکتی, یا کیا اس کا کچھ؟ بال کاٹنے سے کیا مراد ہے, یعنی وہی قربانی سے پہلے یا بعد میں؟ بعد میں, جیسے رمی کے بعد ہمارے آپریٹر نے بتا دیا کہ آپ کی قربانی ہوگی, تو بس نہیں, رمی کے بعد جو بال کاٹے جاتے ہیں تو بہت رمی کے بعد, یا جو حلق قصر ہوتا ہے, مرد اگر قصر کریں تو پورے سر کے بال ایک پورے کے برابر قصر کرنا ہوتا ہے. عورتوں کو بھی یہی ہے, تو عورتوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی چوٹھی پکڑ کے, پوری چوٹھی پکڑ کے
ایک پورے سے زیادہ کاٹنا ہوتا ہے، یعنی 1.5 انچ یا 2 انچ کاٹ لیں تب وہ عورتیں حلال ہوتی ہیں. 1.5 انچ کم از کم یا 2 انچ کاٹ لیں. ٹھیک ہے صاحب، جزاک اللہ خیر صاحب. جی وہ صاحب بس آپ کی کوئی نصیحت ہو تو بس، اور پھر دعا کے بعد ختم کرتے ہیں. پھر باقی سوالات جو ہے ہم اگلے سیشن میں لے لیں گے انشاءاللہ. بس اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ حج کرنے کی، سنت کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بس کافی ہے. آمین. جزاکم اللہ خیر مصعب، بہت بہت جزاکم اللہ خیر آپ کا وقت کا. جزاکم اللہ خیر. یہ سیشن انشاءاللہ ریکارڈنگ کے لیے اویلیبل ہوگا اور ہم اپلوڈ بھی کر دیں گے، تو آپ حضرات سن سکتے ہیں. جن کے نہیں ہیں وہ سوالات بھیج دیجیے گا تاکہ مفتی صاحب سے میں پھر میسج لے کے آپ تمام حضرات کو گروپ پہ اپلوڈ کر دوں گا. تو آپ اپنے میسج جو آپ کے سوال رہ گئے معذرت کے ساتھ وہ ہمیں بھیج دیجیے گا. تو میرا نمبر آپ کے پاس ہی ہوگا، تو میں مفتی صاحب سے سوال لے کے سوال پوچھ کے آپ حضرات کو گروپ پہ بھیج دوں گا. اور بہت معذرت آپ حضرات سے کہ درمیان میں کچھ وائس کی انٹرپشن رہی. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم حج قبول فرمائے. اور مفتی صاحب انشاءاللہ ساتھ ہوں گے، جو لوگ بالمحفوظ سے جا رہے ہیں ان کے ساتھ ہوں گے. تو استفادہ حاصل کیجیے مفتی صاحب سے. جزاکم اللہ خیر و خیر الجزا.